مچھلی کے پیٹ میں قید یونس علیہ السلام نے اللہ کے حضور اپنی دعا میں تسلیم کیا کہ ان سے ظلم ہوا۔ ایک پیغمبر اللہ کی برگزیدہ ہستی نے نعوذ باللہ کیا ظلم کیا ہوگا؟ مایوسی ان کا اپنی ذات پہ کیا ہوا ظلم تھا۔ یونس علیہ السلام نے مایوسی میں ایک فیصلہ لیا اور اپنی دعا میں وہ اس فیصلے پر اپنے رب کے حضور پشیمانی کا اظہار کر رہے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مایوسی آپ کے سامنے کی حقیقتوں کو دھندلا دیتی ہے، اور کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ کی ذات ہے، اس کا وحدہ لا شریک لہ ہونا ہے، اس کا قادر ہونا ہے۔ مایوسی انسان سے اللہ کی اس صفت کو جھٹلاتی ہے، اسی لیے تو مایوسی کفر ہے۔ مایوسی انسان کو شرک پر آمادہ کرتی ہے۔ یونس علیہ السلام کی دعا میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی اسی لیے دہرایا گیا ہے کہ ہمیں یاد رہے کہ جب انسان کا اللہ کی قدرت پر یقین متزلزل ہونے لگتا ہے تب وہ لاشعوری طور پر دنیاوی خداؤں کی برتری تسلیم کرنے لگتا ہے۔ وہ مان جاتا ہے کہ اگر کسی کے پاس طاقت ہے تو وہ مختار ہے آپ کے بھلے برے، عزت ذلت، زندگی موت کا۔ آپ کا ملک اس کے لگائے وینٹیلیٹر پر ہے، وہ رازق ہے آپ کا، اور آپ اس کے سامنے beggars can't be choosers کی تفسیر۔ وہ جب کہتا ہے کہ we will push you into stone age تو آپ اس کے قدموں میں اپنے بچوں کے سر لا کر رکھ دیتے ہیں۔ اس کے دربار سے قاصد یہ حکم لے کر آ جائے کہ فلاں قابل قبول نہیں تو آپ ایک ادنا نوکر کے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگا کر چوم کر اپنی خودداری کو داؤ پر لگا بے قصور لوگوں کو کچلتے ہوئے اس کے حکم کی تعمیل کرنے نکلتے ہیں۔ دنیا کا ہر بزدل بغیرت انسان دراصل اللہ کی قدرت سے مایوس اور اس کے اختیار میں، اس کی وحدانیت میں شراکت کا مرتکب ہوتا ہے، اور دنیا کا ہر ظالم انسان کی اپنے رب کی قدرت سے مایوسی پر پنپتا ہے، مگر ہوتا وہی ہے جو آپ کا رب چاہتا ہے۔ وہ جب آپ کے سامنے ہر چہرہ عیاں کر دیتا ہے، ہر اس شخص، عہدے، ادارے اور اس طاقت کی حقیقت کھول کر رکھ دیتا ہے کہ جس سے آپ نے آس لگائی ہو، تو مقصد آپ کو ہارنے پر آمادہ کرنا نہیں ہوتا، تسلیم کرانا نہیں ہوتا کہ کسی کا اختیار تمہارے رب سے بڑھ کر ہے۔ کسی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کوئی منظور نظر ہے تو اب وہ باعث تکریم ہے، اور جو اس سے ٹکرائے گا وہ پاش ہو جائے گا، بلکہ آپ کو یہ احساس دلانا ہوتا ہے کہ اب جب کوئی نہیں رہا کہ جو تمہاری کامرانی کو اپنی عطا بتا سکے، تو اب تم نے میرے بھروسے، میرے سہارے کھڑا ہونا ہے۔ اب تمہاری آنکھیں میری قدرت کے اعتراف کے لیے کھلنی ہیں۔ سوچے کتنا ظلم ہو کہ وہ پل جو آپ کے لیے دور پر تجلی چمکنے جیسا ہو، آپ آنکھیں میں لیے جس میں آپ کے لیے سمندر میں رستہ بننا ہو، آپ عین اس لمحے اپنے گھوڑوں کی باگیں کھینچ رہے ہو، وہ کہ جس میں یہ فیصلہ ہونا ہو کہ آپ کے سامنے کی آگ میں آپ کے قدموں تلے گلزار بننا ہے، آپ اسی ساتھ مایوسی کے بت کے سامنے سرنگوں ہو جائیں۔ اسی لیے بہادر آدمی نظر منزل پر رکھتا ہے، جو میں کر سکتا تھا میں نے کیا۔ اس کا محور اس کا مقصد ہوتا ہے، کیونکہ اس کا رہنما اس کا ایمان ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے آس پاس گرتے برج اس کے رب کی حکمت کی نشانی ہے، اور جلد ہی اس سے یہ سوال ہوگا، اب کون ہے تمہارا میرے سوا؟ اور ایک وہی اپنی بے نیازی ترک کر کے سر جھکانے کا مقام ہوگا۔ اس مقام تک اپنا سر اٹھا کر چلیں، کیونکہ آپ کا لیڈر صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین کا دم بھرتا ہے۔ کوئی آپ کو اپنی جانوں پر مایوسی جیسا کفر طاری کرنے پر قائل نہ کر پائے، کیونکہ آپ لا الہ الا اللہ کے نعرے پر اکٹھی کی گئی قوم ہے، اور لا الہ الا اللہ کے ماننے والے کسی اور کی خدائی کے دعوے کے سامنے سرنگو ہونے جیسے شرک کے مرتکب نہیں ہو سکتے۔ کس سے ڈروں میں؟ مجھے یہ بتائیں، خدا سے ڈروں یا ان لوگوں سے ڈروں؟ کتنی آپ کیسی غلط بات کرتے ہیں؟ آپ ڈرتے ہیں؟ مجھے کیوں ڈرا رہے ہیں آپ؟ میں کس سے ڈروں؟ میں کس سے ڈروں؟ آپ نہ ڈریں، آپ بالکل نہ ڈریں، بے خوف۔ سچ بولنے والوں کو بھاری قیمت دینی پڑتی ہے۔ کوئی بات نہیں، ملک کی خاطر دے دیں، کچھ فرق نہیں پڑے گا، دے دیں ملک کی خاطر بھاری قیمت، کیا ہو جائے گا؟ ایک نیا بچہ پیدا ہو جائے گا آپ کی جگہ، ہو سکتا ہے وہ چاند بن جائے، وہ سورج بن جائے، وہ ستارہ بن جائے۔ اتنی نہ پروٹیکٹیو بنے، اتنا اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش نہ کریں، وطن کے لیے آگے بڑھیں۔ میں آج اب پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں کہ توڑ دو یہ خوف کے بت کو توڑ دو۔